یثرب کے لوگوں سے بیعت کے نتیجے میں اسلام اپنے ملک کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں اب اسلامی معاشرہ تشکیل پانا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جب یثرب کے قبائل سے عہد و پیمان ہو گیا تو بہت سے مسلمان ان کے پناہ میں آ گئے۔ جو لوگ تاحال مکہ کے مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کچھ بھائی اور گھر بار مہیا کر دیے ہیں جہاں تم امن کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ ہجرت کی اجازت ملنا تھی کہ مسلمان یثرب کی جانب روانہ ہونے لگے۔ ہجرت کوئی آسان کام نہ تھا، مگر مسلمان اس بات پر خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا وطن میسر آ گیا جہاں آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں گھر بار، بہن بھائی، زن و فرزند چھوڑنے کا کوئی غم نہ تھا، مگر مشرکین مکہ نے اسے بھی برداشت نہ کیا۔ قدم قدم پر انہیں روکا اور انہیں اذیتیں پہنچائیں، مگر راہ حق کے مسافر ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار تھے۔ ایک شخص نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ نے اسے روک لیا اور کہا، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، اب مالدار ہو گئے ہو تو جانے لگے ہو، ہم تمہیں یہ مال نہیں لے جانے دیں گے۔ اس شخص نے کہا، اگر میں اپنا مال و زر یہیں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ مشرکین نے کہا، ہاں۔ اس شخص نے اپنا تمام مال و زر وہیں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نفع اٹھایا۔ حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ اور بچے کے ہمراہ روانہ ہو رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے ان کی اہلیہ ام سلمہ اور ان کے بچے کو روک لیا۔ یوں وہ تنہا روانہ ہوئے اور خاندان کے تینوں افراد الگ الگ ہو گئے۔ ام سلمہ نے 1 سال کا عرصہ رو رو کر گزارا، یہاں تک کہ 1 سال بعد ان کے چچا زاد بھائی نے انہیں جانے کی اجازت دلوائی اور وہ 3 تنہا اونٹوں پر سوار ہو کر یثرب کی جانب چل دی۔ ہشام جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ تھے، جب کفار کو خبر ہوئی تو ان کو روک لیا گیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ جب ام سلمہ ابھی راستے میں تھیں تو عثمان بن طلحہ انہیں ملے۔ پوچھا، ابی امیہ کی لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے بتایا، شوہر کے پاس یثرب۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، میرے ساتھ اللہ اور یہ بچہ جسے وہ اپنی گود میں لیے ہوئے تھیں۔ چنانچہ ام سلمہ کی اجازت سے عثمان بن طلحہ نے اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں یثرب پہنچایا۔ ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ شریف اور کریم کسی کو نہیں پایا۔ جب کہیں ٹھہرنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا دیتے، جب میں اتر جاتی تو آ کر اونٹ سے سامان اتارتے، پھر اونٹ کو درخت سے باندھ کر کسی درخت کے نیچے جا کر آرام کرتے۔ جب روانہ ہوتے تو اونٹ کو تیار کرتے، سامان لادتے، پھر میں بیٹھ جاتی تو نکیل پکڑ کر چل دیتے، یہاں تک کہ یثرب آ گیا۔ ہجرت کرنے والوں میں عمر، طلحہ، حمزہ، زید بن حارث، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور دیگر صحابہ شامل تھے، یہاں تک کہ تمام مسلمان یثرب پہنچ چکے تھے۔ صرف حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تیار رکھے ہوئے تھے، مگر احکام خداوندی کے انتظار میں تھے۔ جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اپنے ہمراہ لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس طرح مدینہ کی ریاست قائم ہوئی۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔